ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی، اور ناظرین گرامی اس وقت ہم سحری کے دسترخوان پہ ہیں اور سحری تناول کر رہے ہیں۔ میں قبلہ سے پوچھنا چاہوں گا، قبلہ یہ بتائیے گا، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے، تو باقی دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہاں پر تین تاکیدیں ایک ساتھ میں ہیں، حضرت تشریف فرمائے عربی دان۔ نمبر ایک، انا، یہ خود تاکید، لہو میں لام تاکید، لحافظون میں لام تاکید، یعنی پروردگار خالی کہہ دیتا کہ میں حفاظت کروں گا کافی ہے، لیکن مسلسل تین تحقیقیں، بے شک، انا، یقیناً، یقیناً میں رب ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور دیگر کتابوں کے حوالے سے بڑا اچھا سوال کیا عریف بھائی، کیونکہ اصل میں دیگر جتنے بھی آسمانی کتب ہیں ان کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ قرآن مجید اصل میں ان کی تصدیق کرتا ہے، جی ہاں، گویا ان کا علم بھی اس قرآن پاک میں ہے، اس لیے ان کی تصدیق، اس لیے اب انہیں پڑھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، گویا کلام پاک کی تلاوت اور قرآن مجید پر غور فکر، گویا ان کتب آسمانی پر خالی ایمان رکھنا ضروری ہے، مگر تعلیمات لینا اور پڑھنا قرآن مجید سے ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیات کیا ہے؟ قرآن مجید معجزہ ہے، خود معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، گویا قرآن مجید کی تلاوت کی، گویا تورات، اگر قرآن پر عبور حاصل کر لیا، گویا تورات پر بھی عبور، زبور پر بھی زبور۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے، کیونکہ قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ خود مولا مشکل کشا کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں القرآن مع علی، یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اب یہاں پر کمال یہ ہے، آپ نے بھی سوال کیا نا سابقہ کتب کے حوالے سے، تو مولا علی نے خود ارشاد فرمایا لو سنیت لی وسادۃ لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ یعنی اگر مسند علم میرے لیے بچھا دیا جائے، تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کیونکہ لعاب پیغمبر سے یہ علم اتنا قرآن مجید پر اتنے وارد تھے، لہذا ہر علم میں، اور کمال اللہ اکبر، قرآن مجید کی برکتیں اور قرآن مجید اللہ کا علم الفاظ میں ڈھلے۔ ابھی کیونکہ بریک سے پہلے میں نے ایک بات عرض کی، اس کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ کے توسل سے اصل میں جو صفات قرآن مجید کی وہ اپنے حبیب کی صفات قرار دی ہیں، یعنی علم پروردگار، کمال ہے جملہ بالکل، اور سامعین دیکھ رہے ہیں اور لطف اندوز ہوں گے۔ علم پروردگار اگر الفاظ میں ڈھلے تو قرآن مجید نظر آئے، اگر علم پروردگار کردار میں ڈھلے تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، اور قرآن مجید کردار میں ڈھلے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے ایک سامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے۔ سامت قرآن یہ عبارت ہے، اس لیے قرآن مجید مشتمل ہے کس پر؟ علی العبارات والاشارات، عبارات پر بھی ہے، اشارات پر بھی ہے۔ جب عاشق اور معشوق کے درمیان میں گفتگو ہو تو پھر راز سے بات ہوگی، عیاں بات نہیں ہوگی، اس لیے حروف مقطعات ہے، کیونکہ اللہ اپنے حبیب سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ قرآن عزت والی کتاب ہے، اور کمال یہ فی کتاب مکنون، یہ محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ صاحب طہارت مس کر سکتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تورات کو تو ہر کوئی اٹھا لے، زبور کو بھی ہر کوئی اٹھا لے، انجیل کو بھی ہر کوئی اٹھا لے، قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کو بھی ہر کوئی اٹھا سکتا ہے۔
پھر یہ کیا فی کتاب مکنون، حفاظت کے حوالے سے، یعنی یہ قرآن مجید اصل میں لوح محفوظ پر محفوظ ہے، فی کتاب مکنون محفوظ ہے، اور اسے صاحب طہارت کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا. یعنی اس وقت اس کتاب کا علم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا علم جب لوح محفوظ پہ تھا تو اس وقت بھی پیغمبر ہی اس علم تک پہنچ سکتے تھے اور رسائی حاصل ہوتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، یہ بتائیے گا قرآن پاک کا حضرت نے قبلہ نے بتایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے باتیں بتائیں، تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے. جو آج کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، یا اس کے جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ بلا وجہ کا جو ہے نا انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا وہ اس زمرے میں آتا ہے؟ کیا تمام چیزیں ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں عریب بھائی، آپ نے جو سوال کیا، ایک ہے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ. جی ہاں، حفاظت کا وعدہ اللہ نے اس کے الفاظ کا بھی لیا، اس کے معنی کا بھی لیا. اور ایک ہے اس قرآن مجید کی بے حرمتی جو اس وقت مغرب کو آپ دیکھ رہے ہیں اور غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے ان کا اپنا کھیل ہے، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو غارت کریں جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں. اللہ نے اس کلام کو ایسا بنایا کہ اس کلام کا پڑھنا بھی ثواب، اس کلام کا پڑھانا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب، اس کو سننا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب، بلکہ میں یہ کہوں گا اس کا دیکھنا بھی ثواب. سبحان اللہ. اس کلام پاک کا دیکھنا بھی ثواب. ایک بزرگ نے واقعہ لکھا کہ ایک دیہاتی شخص کا انتقال ہوا. اس کے پڑوسی نے خواب میں دیکھا کہ اس دیہاتی کو اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. تو کسی نے، اس پڑوسی نے ان کے گھر والوں سے پوچھا آخر کون سا ایسا عمل کرتا تھا اللہ نے اتنا بلند مقام دیا. اس کے اہلیہ نے کہا بظاہر تو عام مسلمانوں کی طرح جیسے 5 وقت کی نمازی، اسی طرح یہ بھی نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، لیکن ایک عمل ایسا ہے. اس کی اہلیہ نے کہا شاید اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کیا ہوگا. کون سا عمل ہے؟ کہا جب یہ فجر کی نماز پڑھ کے آتا مسجد سے تو گھر میں آنے کے بعد یہ قرآن کھولتا اور کہتا ہے یا اللہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، اپنی انگلی اس پہ رکھتا اور کہتا ہے یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، 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 اور کافی دیر تک اس طرح کہتا، پھر قرآن بند کرتا. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس پورے کائنات میں اگر کسی نے دیکھنا ہے بہترین لوگ کون ہیں تو کہا یہ قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں. فرمایا کن عالما او متعلما، یا تو سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ اس قرآن والوں سے. اور ولا تکن خامسا، 5ویں ہرگز مت بننا. یہ قرآن والوں سے نفرت کبھی مت کرنا، 5ویں ہرگز مت بننا. ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت میں دن رات مصروف رہتا ہو، دعاؤں کا ٹائم نہیں، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کہ اللہ اس بندے کو کثرت سے دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے کلام کی یہ تلاوت کرتا رہتا ہے. یہ کلام ایسا کلام ہے، اللہ نے ہمیں ایسا عظیم الشان کلام عطا فرمایا کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے گا قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، صحابہ کرام کی زبان عربی تھی تو ان کے لیے بڑی آسانی تھی، وہ پڑھ سکتے تھے، اسے سنا جا سکتا تھا. اگر اس حساب سے دیکھا جائے آج کل کے دور میں چونکہ وہ عربی زبان میں ہے تو یہاں لوگوں کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے، اس کی مخارج کا مسئلہ ہوتا ہے، زیر زبر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا قرآنی تعلیمات صرف عرب کے لیے تھی؟ نہیں، قرآن مجید تو ظاہر ہے اللہ نے ساری کائنات کے لیے اسے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے. عربی زبان میں قرآن اترا کیونکہ جنت کی زبان عربی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی زبان عربی اور میں عربی. سبحان اللہ. اب قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن اس قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اور آج کے دور میں سمجھنا اور آسان ہے. ہم ہر چیز آج کل ریسرچ گوگل مارتے ہیں اور گوگل سے جو ہے وہ ہر چیز کا حل تلاش کرتے ہیں، تو ہم اس گوگل سے اس کا استعمال کرتے ہوئے اچھی تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب تک 2 لاکھ سے زائد ترجمے اور تفاسیر اس قرآن مجید کے لکھے گئے.
تو ہمیں ایسے مستند تفاسیر تراجم کا مطالعہ کرنا چاہیے اور روزانہ 2 آیات 3 آیت پڑھ کر اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ کر اس کی تفسیر دیکھنی چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ صحابہ اکرام 10 اگر آیت پڑھتے تو جب تک ان کے معنی کو نہیں سمجھتے اس سے آگے نہیں سیکھتے تھے، جب تک وہ ان کے معنی کو نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ بقرہ کی تفسیر 7 سال میں پڑھی، 7 سال میں میں نے سورہ بقرہ سیکھی، اس کے بعد میں آگے گیا۔ یعنی یہ حضرات قرآن، باوجود یہ کہ عرب تھے لیکن اس کے باوجود یہ قرآن مجید سیکھا کرتے تھے۔ تو ہم تو ویسے ہی عجم ہیں، تو ہمارے لیے تو سیکھنا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اور آپ کے چینل کے توسط سے اس وقت مسلمانوں میں 95% لوگ وہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید ٹھیک نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی، ایک لحن خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کے نماز میں لحن جلی ہو تو وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عربی زبان بہت بڑی زبان ہے، جیسے اب قل هو اللہ احد، قل کا مطلب ہے کہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب کسی نے اس قاف کو کاف کر دیا، کل کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کھاؤ، اس کا مطلب ہے کھاؤ۔ قلبن کے معنی قاف جو 2 چشمے والا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے دل۔ اگر اس قاف کو کوئی کاف کر دیں، قلبن کر دیں، تو اس کا مطلب کتا۔ یعنی عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک زبر سے، ایک ایک حرف سے پورے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے قرآن مجید کے ان مخارج کو سیکھنے کی، قرآن پڑھ کر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آہستہ اس کے ترجمے کو سیکھا جائے، اس کے تفسیر کو سمجھا جائے کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس آیت میں اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس نماز کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں ہمیں پیچھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہی امام وہ صورتیں پڑھیں جس کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے تو پھر ہمیں مزہ آتا ہے، اس میں لطف آتا ہے کہ یار ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، سب کو پتہ ہے اس کے معنی یہ ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو اس طرح زیادہ سیکھیں اور زیادہ اس کو پڑھیں۔ ایک اور بات اس میں ایڈ کروں گا کہ مسلمانوں کو یہ بھی چاہیے کہ کم سے کم ہر بندہ 30واں پارہ تو لازمی یاد کریں۔ کب تک ہم سورہ اخلاص پڑھتے رہیں گے ساری رکعات کے اندر؟ آخری 30واں پارہ تو ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، بلکہ حضور علیہ السلام نے چند صورتوں کے بارے میں فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ فرمایا وہ سینہ کہ جس کے اندر قرآن مجید محفوظ نہیں، وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، کل بیت الخرم، جیسے اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے، ویران گھر ہوتا ہے، شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو جس سینے میں اللہ کے کلام کی آیتیں محفوظ نہ ہو، یہ بھی ایک اجڑا ہوا گھر ہے، اجڑا ہوا سینہ ہے۔ تو ہمیں روزانہ اگر بندہ 2 آیات یاد کرنا شروع کر دیں، سورہ ملک یاد کریں، سورہ یاسین یاد کریں، سورۃ المزمل یاد کریں، سورۃ الرحمن یاد کریں، اسی طرح سورہ واقعہ یاد کریں، یہ قرآن کی بڑی فضیلت والی صورتیں۔ مفتی صاحب ایک بات اور میں اپنی تصحیح کے لیے پوچھ رہا ہوں، قلبی سکون کے لیے پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں جیسے قل هو اللہ احد کا آپ نے ذکر کیا، تو اگر کوئی قرآن عربی میں نہ پڑھے اور وہ اردو میں اس چیز کو یا اپنی جو اس کی مقامی زبان ہے، جو اس کی وہ تمام چیزیں مطلب سمجھ آ جائے اس کو اور وہ اس مطلب کو پڑھے، تو کیا اس کا بھی وہی ثواب ہے؟ دیکھیں اگر کوئی اس کے ترجمے کو بھی پڑھتا ہے، الفاظ نہیں پڑھ سکتا، اول تو سیکھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں پڑھ رہا، صرف ترجمے کو بھی پڑھ رہا ہے، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک جس ترتیب سے نازل ہوا تھا تو کیا وہ آج بھی اسی ترتیب سے ہمارے پاس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے بھائی بڑا اچھا سوال ہے، بالکل موقع مناسبت سے سوال ہے، کیا کہنے۔ 2 ترتیب ہیں، ایک موجودہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے ترتیب نزولی۔ ترتیب نزولی میں مثلا پہلی وحی اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، جی ہاں، اور ظاہر ہے جو موجودہ ترتیب میں جو سورے نازل ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا جو مکی زندگی ہے تو مکی سورے، لیکن قرآن مجید یہی تو معجزہ ہے، حرف بہ حرف معجزہ ہے۔ موجودہ ترتیب بھی کیونکہ ہمارے پاس پیغمبر کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے، جی ہاں، اس لیے ترتیب نزولی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ ترتیب، لیکن ابھی جو موجودہ ترتیب ہے یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ قرآن مجید
کا ایک ایک حرف ہدایت ہے، ایک ایک حرف مشعل راہ ہے اور کمال ہے. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی بھی تاکہ ضرورت پڑے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، ترتیب آپ دیکھیے گا، کہیں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ، یعنی اس کی ساری آیتیں واضح ہیں. اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں مفتی صاحب کی موجودگی میں اور جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر کتاب کی صفت ہے آیاتہ، احکمت آیاتہ، کتاب نکرہ، آگے جملہ آ رہا ہے صفت کتاب کی، یعنی جس کی آیات واضح ہیں. پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً، یا متشابہاً کتاب کی صفت. اب غور کیجئے گا، ایک جگہ فرمایا کہ پوری آیتیں واضح ہیں، دوسری جگہ فرمایا کتاباً متشابہاً کہ یہ کتاب متشابہ ہے، غیر واضح. اور تیسری آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. آدھا قرآن محکم ہے وہی ام الکتاب ہے، آدھا قرآن متشابہ ہے، غیر واضح ہے. راز کیا ہے؟ اللہ اکبر. مرحلے ہیں آپ کے چینل کے توسل سے عرض کر رہا ہوں. پہلا مرحلہ تفکر کا ہے، دوسرا مرحلہ ہے تدبر کا ہے، تیسرا مرحلہ ہے تعقل کا ہے، چوتھا مرحلہ ہے الباب کا ہے، جہاں پر اولو الالباب کثرت سے آیا ہے. یعنی قرآن مجید پہلے فکری حوالے سے افلا یتفکرون بار بار، تاکہ یہ انسان، یعنی پہلے انسان غور و فکر کا مرحلہ، جب انسان آیتیں پڑھے تو غور کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر تفکر اور تدبر میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر. طالب علم دیکھ رہے ہیں، مفتی دیکھ رہے ہیں، علماء دیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسل سے ذرا یہ گہری باتیں بھی تو ہو جائے، خالی سرسری باتیں ہی کیوں؟ ارے بھائی پروگرام کرے اور پھر پروگرام میں پھر گہری باتیں ہو. آپ پہلا مرحلہ تفکر کا، دوسرا مرحلہ تدبر کا. تفکر کا مرحلہ جیسے ہی آپ کلام پاک کھولتے ہیں فکر کرنا شروع کر دیں، یہ ہے تفکر. تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر دبر سے ہے، یعنی آپ پلٹ کر پھر قرآن پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا ختم، نہیں، دوبارہ آپ وہی سورہ دوبارہ پڑھیں گے. آپ دوسرا فکر، جہاں دو فکر مل جائیں، کیونکہ دبر کہتے ہیں بار بار، تدبر یعنی جہاں دو فکریں ملے پھر تدبر. اور پھر اگر پڑھیں گے تو تین فکریں ملیں تدبر. جتنا پڑھتے جائیں گے قرآن مجید کے سمندر کی گہرائی میں سے آپ موتی تلاش کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ سلسلہ جاری و ساری تدبر. جیسے تدبر بڑھے گا پھر مرحلہ آئے گا تعقل کا، پھر انسان کی عقل کی پرواز ہوگی، پھر تعقل کا مرحلہ، اور اس کے بعد لب کہتے ہیں خالص. جب خالصتاً عقل اپنے اوج اور کمال تک پہنچے پھر قرآن نے فرمایا اولو الالباب، یہی صاحبان عقل ہیں جو قرآن کو سمجھ پاتے ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں، قرآن کریم میں جو اس وقت تمام چیزیں جو 1400 سال پہلے جو بیان کی گئی تھی اور اس وقت جو سائنس ہے، موجودہ سائنس ہے، تو کیا وہ دونوں چیزیں سیم ہیں یا وہ چیزیں جو پہلے جو قرآن جو ہے وہ، اگر اس کو میں سمپل یا سمرائز کر دوں، وہ اس طریقے سے کہ قرآن سائنس کی حمایت میں ہے یا مخالفت میں ہے؟ دیکھیں عریف بھائی، میں اس وقت ریسرچ اسکالر ہوں شعبہ قرآن و سنت کراچی یونیورسٹی. سبحان اللہ. اور قرآن کے اندر قرآن اور سائنس، یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر سائنس کی بھی بات کی ہے. اس قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور کریں، جہاں پر اللہ نے فلکیات کی بات کی، یعنی اللہ نے آسمان، ستارے، چاند اور اللہ نے آسمان کی تمام چیزوں کی بات کی، تو یہ کیا ہے؟ سائنس ہے. اس قرآن مجید کے اندر اللہ نے زمین کی جہاں بات کی کہ زمین، وہ اللہ جو مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، آسمان سے بارش کے پانی کو برساتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ سائنس ہے. اور یہاں زمین سے پودوں کو نکالنا، زمین سے پھلوں کو نکالنا، اس قرآن مجید کے اندر یوں سمجھیے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو رکھا ہے، کیونکہ تا قیامت تک آنے والی کتاب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب معذرت، قطع کلامی معاف، اسی بات سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. اور اس وقت ناظرین گرامی، میں بڑا معذرت خواہ ہوں مفتی صاحب، میں نے جو ہے وہ آپ کے سوال کو بیچ میں انٹرپٹ کر دیا تھا کیونکہ وقفہ ضروری تھا اور آپ سب جو ہے وہ اپنا 24واں روزہ جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں. مفتی صاحب جی، آپ بات کر رہے تھے تو اس کو آپ نے سائنس کی بات کی کہ قرآن مجید کے اندر بھی سائنس ہے کہ نہیں.
اللہ نے قرآن مجید کے اندر شہد کی مکی کا ذکر کیا. جی ہاں. سورۃ النحل میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور آگے اللہ نے کہا کہ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ کہ شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، اور یہ شفا صرف پینے والے کے لیے نہیں. جی ہاں. آج کی سائنس نے اس پر تحقیق کی اور کہا کسی کو زخم ہو تو زخم پر اس شہد کو لگایا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی آج کی سائنس نے برطانیہ کے فوجی کسی زمانے میں زخمی تھے تو انہوں نے اپنے فوجیوں میں اس بات کا وہ کیا کہ شہد اپنے ساتھ لے جایا کرو، جب بھی زخم لگے تو اس شہد کو اپنے زخموں پر لگایا کرو. تو سائنس نے اس بات پر تحقیق کی، لیکن شہد بھی اوریجنل ہو. ہاں اوریجنل، میں وہی سوال کرنے والا تھا. شہد بھی اچھا والا شہد ہو. اس وقت جو جس طرح کے شہد برائے نام چل رہے ہیں وہ شہد نہ ہو. تو قرآن مجید کے اندر سائنس کا ثبوت بھی موجود ہے. ریسرچ کرنے والوں نے اس پر ریسرچ بھی کی اور یہ تا قیامت یہ ریسرچ جاری رہے گی. ابھی بھی قرآن مجید کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تفسیر مکمل ہے، یہ ریسرچ مکمل ہے. جنہوں نے تفاسیر بھی لکھی انہوں نے یہ آخر میں کہا کہ ہم نے کوشش کی قرآن مجید کے سمندر سے، اس گہرائی سے موتیوں کو نکالنے کی، لیکن ابھی بھی ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ابھی بھی اس کے اندر مزید اگر کوئی غور و فکر کرنا چاہے، مزید اس میں تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لیے میدان کھلا ہے. تا قیامت وہ اس میں مزید تحقیق کر سکتا ہے. واہ سبحان اللہ. میں حضرت کوئی پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو، قبلہ بتانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آج کی نوجوان نسل کو قرآن کریم کے قریب لایا جا سکتا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بہترین انسان بنے، کیسے بنتا ہے بہترین انسان؟ وہ پیغمبر اکرم طریقہ بتا رہے ہیں. جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ بہترین انسان ہے. بس پیغام یہ ہے، پیغمبر کے آخری دور میں متفقن علیہ حدیث ہے، تمام مسالک میں یہ مسلم حدیث ہے. اور میں پیغام دے رہا ہوں بسم اللہ، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. سبحان اللہ. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتابن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، یعنی ایک اللہ کی کتاب اور ایک عطرت اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحابہ با وفا نے قرآن اور اہل بیت کی عزت کی تو لہٰذا ان کا مقام بلند ہوتا چلا گیا، اور جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ زمانے میں رسوا ہو کر رہے گا. اس لیے آخری نبی پیغام دیتے ہیں. یہاں میں آخری نبی اس لیے کیونکہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ ختم نبوت آخری نبی پر ہے، لہذا ان کا پیغام بھی یہ ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید اور اہل بیت. لہذا ان سے متمسک رہو گے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے اس وقت کہ قرآن مجید جیسے بچوں کو ہم بھیجتے ہیں مدرسوں میں قرآن مجید کے حفظ کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن بچے جیسے بچوں کے سینے میں یہ محفوظ ہو جاتا ہے، یہ بڑوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہو سکتا ہے. بڑی عمر کے اس امت کے اندر 7-8 سال کے بچے نے بھی قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، اور اس امت کے اندر 90 سال کے بوڑھے نے بھی قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا. یہ شوق کی بات ہے، لگن کی بات ہے. اور نمبر 2، اس قرآن مجید کو صرف رمضان کے مہینے میں نہ پڑھا جائے، رمضان کے علاوہ سارا سال پڑھنے والی کتاب ہے. علماء نے یہاں تک لکھا کہ ایک مہینے میں اگر کوئی ایک دفعہ اللہ کا کلام ختم نہ کرے اسے اللہ کی برکتیں نصیب نہیں ہو سکتی. پہلے زمانے میں لوگ اسلامی تاریخ کے حساب سے ایک ایک پارے کی تلاوت کرتے تھے کہ آج یکم تاریخ اسلامی تو آج پہلا پارا ہوگا، آج 10ویں تاریخ ہے آج 10واں پارا ہوگا. وہ ایک ایک پارے کو ایک ایک اسلامی تاریخ کے حساب سے پڑھتے تھے، اور ایک مہینے میں ایک قرآن مجید تو وہ لازماً ختم کیا کرتے تھے. وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، اور ہم ناکام ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور قرآن مجید تو ہم نے باقی سال میں کہیں غم ہوتا ہے تو ہم اس وقت اٹھاتے ہیں. قرآن شکوہ کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں. بہتر ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، اس میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورۃ الشفا ہے. کوئی بیمار ہو، کسی
کسی کے جسم میں درد ہو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پانی پہ دم کرے، وہ پانی پی، اللہ اس کی بیماری دور کرے گا، سبحان اللہ، اللہ اس کی بیماری دور کرے گا یقین کے ساتھ۔ انسان یقین کے ساتھ اسے پڑھے تو صحیح۔ تو ہمیں چاہیے یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور سارا سال پڑھنے کی یہ کتاب ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے الوداع لینے کا، اور بہت خوبصورت موضوع تھا قرآن کریم کا، اور آج بہت خوبصورت طریقے سے مفتی صاحب نے گفتگو شنید کی۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف آور ہوئے۔ ناظرین اکرامی، یہاں اپنے میزبان محمد عریف کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اور ندیم اقبال صاحب جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے، اور کل انشاءاللہ برکت رمضان کے اس خوبصورت سیٹ سے دوبارہ ہم کلام ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ جی بسم اللہ۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، اور زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں
بچوں کا. شعر قابل توجہ. ہزاروں دیدور صدقے زمین کربلا تجھ پر. ہزاروں دیدور صدقے زمین کربلا تجھ پر. تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرا کے بچوں کا. تیری نظروں نے دیکھا ہے